محمد و آل محمد. مجھ جیسا حضرت زہرا صدیقہ کبریٰ کی فضائل بیان کرنا، حضرت زہرا کی فضائل بیان کرنے کے لیے صدق لسان چاہیے، اس کے لیے گوہر علم چاہیے، اس سمندر میں غوطہ زن ہونے کے لیے نجات کی کشتی چاہیے۔ حضرت زہرا کی فضائل اس بحر کی طرح ہے، اس میں سے جتنے بھی پانی نکالے وہ بحر کم نہیں ہو سکتا، بحر ختم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جناب زہرا کی جتنی بھی فضائل بیان کیا جائے فضائل ختم نہیں ہو سکتا۔ احسن ماشاءاللہ۔ جناب زہرا صدیقہ کبریٰ کی فضائل کو صرف دو جملوں میں بیان کرنا اتنی ہی کافی ہے کہ جناب زہرا کی فضائل لکھنے کے لیے پوری بحر سیاہی بن جائے، پھر بھی زہرا کی فضائل کو لکھنے سے قاصر ہے۔ مگر جتنی فضائل ہم تک پہنچی ہے وہ ان بحر میں سے چند قطرے ہیں، کیونکہ اس بحر میں غوطہ زن ہونے کے لیے نجات کی کشتی چاہیے۔ نجات کی کشتی کے بغیر اس بحر میں اگر کوئی اترے تو غرق ہو سکتا ہے، نجات نہیں مل سکتا۔ اسی طرح جناب زہرا کی فضائل کو سمجھنے کے لیے فہم و فراست اور علم چاہیے۔ علم کے بغیر اگر زہرا کی فضائل کو اگر کوئی پڑھے تو راہ نجات میں آنے سے پہلے وہ راہ ضلالت پر چلا جائے گا، کیونکہ زہرا عام فہم میں آنے والی ہستی نہیں ہے۔ زہرا عام بندوں کی سمجھ میں آنے والی ہستی نہیں ہے۔ زہرا کو اگر سمجھ سکتا ہے تو یا رسالت یا امامت، سبحان اللہ، رسالت اور امامت کے بغیر زہرا کو سمجھنا مشکل ہے۔ جتنے بھی فضائل ہم تک پہنچی ہے صرف زہرا کے فضائل میں یعنی چند قطرے ہیں جو سمندر سے زہرا کے فضائل کے سمندر سے جو ہم تک پہنچی ہے وہ چند قطرے ہیں، کیونکہ زہرا کے فضائل کو مخفی رکھا ہے خلق سے۔ ہم تک جتنے بھی فضائل پہنچے ہیں وہ صرف چند الفاظ ہے، چند فضائل ہے، مگر حقیقی فضائل کو خداوند عالم نے مخفی رکھا ہے۔ کیوں؟ لأن اللہم صلی علی محمد و آل محمد لأن الخلق ختم عن معرفتها، چونکہ خلقت انسان خداوند عالم نے جتنی بھی مخلوق خلق کیا ہے ان کو معرفت زہرا سے روکا ہے، یعنی معرفت زہرا ان پر آشکار نہیں کیا ہے۔ جتنے آشکار ہوا ہے وہ رسالت کی زبانی یا امامت کے زبانی ہوا ہے۔ تو دشمنان اہل بیت نے بھی زہرا کی فضائل کو بیان کیا ہے۔ خود عائشہ روایت کرتی ہے کہ ہم نور زہرا سے اپنی سلائی کیا کرتے تھے۔ زہرا کے چہرے سے جو نور ساتی ہوتی تھی اس سے ہم رات میں سیاہ کرتی تھی۔ عائشہ کہتی ہے ما احد کان الخلق
اللهم صل على محمد وآل محمد. ما رأيت أحدا كان أصدق من فاطمہ، یعنی میں نے کسی کو نہیں پایا جو فاطمہ سے سچا ہو. فاطمہ سے سچا اس روئے زمین پر نہیں پایا الا مگر اگر پایا ہے تو فاطمہ کے والد. تو فاطمہ کے فضائل کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ فاطمہ اول خلقت سے 18 سال تک اس دنیا میں زندگی گزاری ہے، مگر فاطمہ پیغمبر کے بعد 75 دن یا 95 دن، مختلف روایت ہے، زندگی گزاری ہے. اسی 75 دن میں مصحف فاطمہ نازل ہوئی. مصحف فاطمہ کیا ہے؟ اس کی معرفت کیا ہے؟ مصحف فاطمہ وہ ہے کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کے غم میں زہرا رونے لگی تو تسلی کے لیے جبرائیل نازل ہوا کرتے تھے. جب جبرائیل نازل ہوتے تھے تو وحی الہی لے کر نازل ہوتے تھے. فقط وحی پیغمبر پر نہیں ہوئی ہے، مگر وحی پیغمبر پر ختم ہوئی ہے مردم میں، یعنی نبوت کی احکام کی وحی ختم ہوئی ہے. لیکن جو فاطمہ پر نازل ہوئی ہے، جو وحی نازل ہوئے یعنی جبرائیل لے کے آیا کرتے تھے، اس میں احکام نہیں تھے. کہتے ہیں کہ اس مذہب میں قرآن میں سے ایک حروف بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مختلف ہے. وہ مصحف جبرائیل لے کے آتے تھے اور حضرت زہرا کو سناتے تھے، اور حضرت زہرا سناتی تھی اور حضرت علی اس کو لکھا کرتے تھے. تو اس مذہب میں پوری اول یعنی خلق کائنات سے لے کر آخری انجام تک جو ہونے والی جو زمانے میں رونما ہونے والی واقعات کا تذکرہ اس مصحف میں موجود ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت زہرا ہر ایک کے سمجھ میں آنے والی ہستی نہیں ہے، چونکہ صدیقہ ہے. صدیقہ کو سمجھنے کے لیے صدق لسان چاہیے. صدیقہ کو سمجھنے کے لیے صدق لسان چاہیے. اور حضرت علی سے روایت ہے کہ میں نے فاطمہ سے سنا کہ فاطمہ خود روایت کرتی ہے، میں نے اپنے بابا سے سنا، یا فاطمہ من صلو علیک غفر اللہ لہ، جو بھی آپ پر صلوات پڑھے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. واحشره معی فی القیامہ، اس کو یعنی قیامت کے دن محشور کیا جائے گا. میں جہاں پر ہوں اسی کو کہے میرے ساتھ محشور کیا جائے گا. فاطمہ کی ذات اتنی بابرکت، اتنی صدیقہ ہونے کے باوجود اپنے حق سے محروم کیا. عائشہ سے روایت ہے کہ فاطمہ سے سچا میں نے اسی مخلوق میں نہیں پایا. پھر بھی فاطمہ کو جھٹلایا. کیوں؟ دشمنی اہل بیت میں، دشمنی اہل محمد میں.
فدق کو غصب کیا، حتیٰ کہ فدق کے بارے میں آپ سب کے علم میں ہے کہ فدق خیبر کے بعد، خیبر فتح ہونے کے بعد بغیر جنگ کے انہوں نے خود رسول اللہ کے حوالے کیا تھا کہ صلح کے طور پر یہودیوں نے، مدینے سے 2 دن کے فاصلے پر واقع ہے، خود انہوں نے آ کر رسول اللہ سے صلح کے طور پر کیا ہے فتح کو عطا کیا تھا رسول اللہ کو۔ تو بغیر جنگ کے جو بھی ملے کیا ہے رسول اللہ کے ذاتی ملکیت ہوتی تھی۔ اگر رسول اللہ ارث میں چھوڑتے تو اس حدیث کو بنیاد بنا کر ٹال سکتے تھے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، ہم کیا ہے انبیاء نہ ارث چھوڑتے ہیں نہ ارث پاتے ہیں، تو اس کو بنیاد بنا کر ٹال سکتے تھے، لیکن بنیاد بنانے والے نے بھی کیا عجیب انداز میں بنیاد بنایا، کیونکہ خود پیغمبر کے زندگی میں حضرت زہرا کو فتح عطا کیا،